زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، بھول ہو گئی ہے، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، اب مجھے کیسے معافی ملے گی یہ بتا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب کے وقت مومن نہیں رہتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کا یہ ترجمہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندہ کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطیکہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ قبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کی 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا۔ نمبر 2، مسلسل غربت۔ نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب و کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ کہ زنا کرنے والے کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مواشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقی اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمہ توڑے جانے لگے تو کافروں کا غلبہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے ساتھ لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک کیسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اسے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے۔ ابو معاویہ کی یہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا
جھوٹا حکمران اور تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جیسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جب کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی، یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشتا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے۔ گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ مقتول قاتل کا رحمی رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا ہو جسے اللہ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ کبیرہ گناہوں میں تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ جو ہے اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک، نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح تانک جانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہو تو اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی ہوں تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک ہی جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے کتنا
ٹائٹ ہوتا ہے۔ وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اتنے تنور کے آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی خرابی ہے جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے پھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا کر لیا، غلط کام پر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ پر اس عورت میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی، نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی تو کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخ روح ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔
وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا۔ اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر چکا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا چلے۔ آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، اسے بھلا کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام جو ہے ضرور ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔